الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محترم صدر علی وقار اور سامعین حضرات، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کے عنوان پر تقریر کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اگر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم اس شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم اس شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ برادران ملت، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے، صحابہ کرام کنتم خیر امہ کے بلا واسطہ مخاطب ہے، صحابہ کرام پاک باز ہے، ان کے دل تقوی و طہارت سے لبریز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، قرآن پاک میں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ میرے اہل ایمان بھائیو، بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کے مکمل نمونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہے جو سر بکف مجاہد تھے۔ صحابہ کے نام لیوا مسلمانوں، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا تو میں کہوں گا صحابہ نے۔ اسلام کے خاطر قربانیاں کس نے دیا؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائے؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹائی؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کو کس نے پروان چڑھایا؟ صحابہ نے۔ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ نے۔ کفر و شرک کا گلا کس نے گھونٹا؟ صحابہ نے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام تو ایسے بہادر شہسوار تھے جنہوں نے اچھلتے اور کودتے ہوئے سمندر کے تپیروں پر بھی سواری کی تھی، جنہوں نے بحر الظلمات اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ شاعر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی اچھا شاعر کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر الظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ الغرض، صحابہ کرام نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرام واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ مت بنانا، اور فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کے بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کے بنا پر ان سے دشمنی کرے گا، اور جس نے ان کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دینے کے بنا پر ان کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا
ان قریب اللہ پاک اس کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ محترم دوستو، کیا یہ حدیث پاک برائی کرنے والوں کو نظر نہیں آتی؟ یاد رکھو، جو لوگ صحابہ کرام کا احترام اور ان کے دامن عفت کو تار تار کر رہے ہیں، وہ رسول پاک علیہ السلام سے کھلم کھلا بغاوت کر رہے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرمایا، لا تسبوا احد من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو برا بھلا مت کہو۔ صحابہ کے جانثارو، آؤ آج ہم سب مل کر اس بات کا وعدہ کریں کہ صحابہ کرام کے تقدس اور ان کی عزت کی حفاظت رکھیں گے اور زندگی بھر اسلام کی پاسبانی کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے محبت اور ان کا احترام ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم دائم رکھے، آمین۔ آخر میں ایک شاعر پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ لو شوق سے نام صحابہ کا، لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا، گر تم کو طلب ہے جنت کی، گر تم کو طلب ہے جنت کی، تھام لو بس دامن صحابہ کا، وما الینا الا البلاغ المبین۔